بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے ملک الموت کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ میری موت کب آئے گی؟ تو ملک الموت نے 5 انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ وقت نے ایک اللہ والے سے خواب کی تعبیر معلوم کی تو اس بزرگ نے فرمایا، ملک الموت نے جو 5 انگلیوں سے اشارہ فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں۔ نمبر 1، قیامت کس سال اور کس سن میں آئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ نمبر 2، بارش کے کتنے قطرے زمین پر گریں گے کسی کو معلوم نہیں۔ نمبر 3، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ دنیا میں آنے کے بعد کیسا ہوگا، نیک ہوگا یا برا ہوگا، امیر ہوگا یا غریب ہوگا، کفر کی حالت میں مرے گا یا ایمان کی حالت میں، جنتی ہوگا یا جہنمی، کسی کو معلوم نہیں۔ کل انسان کے ساتھ کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ کل انسان اسپتال میں ہوگا یا گھر میں، کل کا دن اس کے لیے خوشی کا ہوگا یا غمی کا، کل کا دن اس کے لیے عزت کا ہوگا یا ذلت کا، کل کا دن اس کے لیے ترقی کا ہوگا یا تنزلی کا، کل وہ زمین کے اوپر ہوگا یا زمین کے نیچے ہوگا، کل وہ زندہ رہے گا یا قبر میں موت کی نیند سوئے گا کسی کو معلوم نہیں۔ نمبر 5، انسان کی موت کس سرزمین پر آئے گی کسی کو معلوم نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی موت جس حال میں لکھی ہے، جس سبب سے لکھی ہے، انسان کی موت جس زمین پر لکھی ہے، جہاں لکھی ہے، انسان خود بخود وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو مرنا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کی طرح ہے۔ انسان کی زندگی آنکھوں کے آنسو کی طرح ہے۔ انسان کی زندگی پانی کے ایک بلبلے کی طرح ہے۔ جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے میں بجھ جاتا ہے، اور جس طرح آنکھوں کا آنسو پلک جھپکتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے، اور جس طرح پانی کا بلبلا ایک پل میں ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسان ایک پل میں اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک آدمی اپنی شادی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور موت اس کے سر پر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے۔ ایک آدمی بازار میں قیمتی سے قیمتی لباس خرید رہا ہوتا ہے، مگر اسی بازار میں اس کے کفن کا کپڑا بھی آ چکا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نیا مکان بنانے کے لیے بنیادیں کھدوا رہا ہوتا ہے، مگر اس کی قبر کھودنے کا بھی وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ ایک آدمی رات میں بستر پر لیٹا کل کی پلاننگ تیار کر رہا ہوتا ہے، مگر جب وہ سونے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب برات کی رات ہوتی ہے تو اس رات میں اللہ رب العزت ملک الموت کو اس سال مرنے والوں کی لسٹ دے دیتے ہیں کہ اس سال کون مرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہو سکتا ہے اس سال، اس مہینے، اس ہفتے مرنے والوں کی لسٹ میں ہمارا بھی نام لکھا جا چکا ہو سکتا ہے
آج کا دن پھر ہماری زندگی میں کبھی نہ آئے. ہو سکتا ہے آج کی رات جب ہم سونے کے لیے لیٹیں تو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو جائیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ روزانہ جب سورج صبح کے وقت نکلتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے بندو جو نیک کام کرنا ہو کر لو، آج کا دن تمہاری زندگی میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. میرے عزیز ساتھیوں، جب آج کا دن ہماری زندگی میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا اور ہم مرنے کے بعد اس دنیا میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، نہ ہی پھر کبھی ہم کو دوبارہ آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا میں بھیجا جائے گا، تو ہماری سمجھداری اور عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اپنی عمر اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں اور آخرت کی تیاری میں لگ جائیں. غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والإسلام ديني ومحمدا